ہماری بیٹیوں کا اگر ظرف دیکھ لے دنیا، ہم ان کے سامنے بیٹے خدا سے مانگتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ان لوگوں کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے جو ہم پر چھپ کر وار کرتے ہیں اور سامنے سے ایسے آتے ہیں جیسے ان سے بڑا ہمدرد ہمارا کوئی نہیں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کے بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہے کہ یہ سام کھاتا ہوگا؟ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ سبھی مرد آپ کے جنس میں دلچسپی رکھنے کے لیے نہیں آتے۔ کچھ مرد زخم بھرنے کے لیے آپ کو تعمیر کرنے کے لیے آتے ہیں اور دھکے سے گرا دی جانے والی عورتوں کو پھر سے اٹھانے کے لیے آتے ہیں، پھر سے جینا سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ایسا مرد عطا کرے۔ ہمارے من پسند شخص میں اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے کہ خود سے منسلک ہر شخص کے سامنے ہمارا مان رکھ سکے۔ میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سادہ سا بندہ۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ مقدر کے آگے کب کس کی چلی ہے؟ دعاؤں سے اگر یار ملتے تو ہر عاشق ولی ہوتا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے کردار کے داغوں پر طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی ہیں آئینہ، دکھائیں کیا؟ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا سمجھتا ہے یا برا، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جس کو ہم بتاتے ہیں کہ تو ہمارے لیے اہم ہے، وہی شخص اپنے رویوں سے بتاتا ہے کہ یہی تمہارا وہم ہے۔ زندگی میں کچھ درد ایسے ملے ہیں جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ جب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہو لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہو۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی باتوں پر بھلا کون روتا ہے، بات احساس کی ہوتی ہے۔ انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانیں آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی خواہش نہیں جاگتی۔ اگر یہ خواہش کسی مرد کے لیے جاگ جائے تو وہ عورت اپنے اوپر کسی اور مرد کا سایہ تک برداشت نہیں کرتی، پھر بس وہی مرد اس کے دل و دماغ اور وجود پر حکمرانی کرتا ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے اس کی آرزو ختم نہیں ہو سکتی۔ شاید خواہشات ہی زندگی ہیں اور ہر شخص کسی نہ کسی کی تمنا ضرور رکھتا ہے۔ کوئی تمنا ہی نہ ہو تو زندگی بے معنی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تو تب ہی ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ سسرال والے اکثر کہتے ہیں کہ ہماری بہو تو ہماری بیٹی جیسی ہے۔ یہ بیٹی جیسی لفظ ختم کر کے صرف بیٹی مان لینا تو کبھی لڑائی جھگڑے ہی نہ ہوں اور نہ کوئی بہو اپنے سسرال کو برا سمجھے۔ پھر لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، ہمارا سکون ہوتے ہیں۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ ہمارے معاشرے میں فتح خوانی میں بیٹھے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔
آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے ہوں۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی اپنی اچھائی تباہ کرتی ہے۔ کوئی میرے بے انتہا محبت سے بیزار تھا اور کوئی میرے روکھے جوابوں پر بھی صدقے واری تھا۔ نازک مزاج عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک سخت لفظ اسے مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انسان روٹی کے بغیر مر جاتا ہے، دوائی کے بغیر مر جاتا ہے، محبت کے بغیر کوئی نہیں مرتا۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ انسان کو بڑا رلاتی ہے، اور پیسہ جو ہے نا، وہ رومال ہے جو ہر آنسو پونچھ دیتا ہے۔ نمازیں صدقہ خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی پرسکون نہیں تو نیتوں کو درست کرو۔ نیت ٹھیک ہے تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ بہترین ہے وہ خاوند جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ میں اللہ سے دور ہو گئی ہوں، یہ احساس ہونا بھی قربت الہی کی نشانی ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو احساس دلاتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کو کسی کے کرب کی حاجت نہیں، لیکن اللہ کی قربت بندے کو پرسکون رکھتی ہے، اور جب آپ کا سکون ختم ہونے لگے ضرور سوچے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی قربت کتنی رہ گئی ہے۔ اور جس عورت سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتا، چاہے وہ غصے میں ہو، بلکہ وہ تو اسے پیار سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ بے شک جنت کی حوریں بہت خوبصورت ہوں گی، مگر اس خوشبخت عورت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی جس نے ایک جنتی کا دنیا کی مشکلات میں ساتھ دیا ہوگا اور اس جنت میں لے جانے کا باعث بنی ہوگی۔ کبھی جان کہتے ہو، کبھی بھلا دیتے ہو، کبھی دعا دیتے ہو، کبھی سزا دیتے ہو، کبھی پیار کرتے ہو، کبھی رلا دیتے ہو، مگر قسم سے جانا جب بھی ہنس کے ملتے ہو سارے غم بھلا دیتے ہو۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے، اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ من پسندیدہ شخص زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ عورت کو کسی بھی وقت کسی بھی بات پر روٹھ جانے کی آزادی ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں ہے، مسلمان عورت ہے۔ مرد نکاح نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کوئی عام نہیں، نبی پاک کا امتی ہے۔ کسی کا دل دکھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ اس شخص کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور اگر اس نے اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانا شروع کر دیے تو اس کا ایک آنسو آپ کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ پسندیدہ عورت کی آواز میں وہ شفا ہے جو ایک بیمار شخص کو بالکل ٹھیک کر دینے کا ہنر رکھتی ہے۔ کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کرے تو اسے احساس دلا دو کہ کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، اصل میں کچھ باتیں دماغ کو اتنا چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ جب عورت نے مرد سے محبت کا معیار صرف دولت رکھ لیا، تب سے مرد نے دل کے اوپر جیب سجا لی اور دل ڈھانپ لیا، اور جب مرد نے محبت کا معیار صرف ظاہری حسن سمجھا تو عورتوں نے بھی دوپٹہ اتار دیا اور کاسمیٹکس اوڑھ لیے۔ یوں دونوں پریکٹیکل ہو گئے اور سب ہنسی خوشی برباد ہونے لگے۔ لوگ کہتے ہیں بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، لگ جاتی ہیں، مگر میرا ماننا ہے کہ بد دعا نہ بھی لگے تو صبر لگ جاتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ روز قیامت اللہ کے ہاں بدترین بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ رازدارانہ تنہائی اختیار کرے، ازدواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔
آج کل محبت وہ ہے جو عورت کو امیر مرد سے ہوتی ہے اور مرد کو خوبصورت عورت سے ہوتی ہے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عورت ذات بہت احساس ہوتی ہے، مگر محبت کے نام پر اس کی چنری بھی ادھیڑ دو تو اف نہیں کرتی، مگر اس کے یقین پر اگر ذرا سا بھی کوئی فرق آ جائے تو سامنے والے کی دنیا ہلا کر رکھ دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ لیکن پھر وہی محبت آڑے آ جاتی ہے اور وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہیں؟ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر اس کا دل نہ جلایا کرے۔ ایک پیغام بیوی کے نام جو گھر سے باہر آپ کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہے اور ذہنی تکلیف اٹھاتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر اسے ذہنی اذیت نہ دیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر کا ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے برا نہیں لگتا۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا اور مذاق کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وقت نے دکھایا ہے وفادار بھی اور اداکار بھی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا سمجھتا ہے یا برا، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ اپنی نیت سے جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ مردوں کو رونا اور زندہ کو رلانا، ڈرامے بازی کرتے تھکتے نہیں یہ لوگ۔ سیانے کہتے ہیں اتنے سیانے نہ بنو کہ دوسرے سیانے تمہیں نظر نہ آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں، وہ ان کے درمیان انصاف اور عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ اس کی نظر ہمیشہ لوگوں کی کمیوں پر ہوتی ہے۔ اس کو اللہ 2 تکلیفیں دنیا میں ہی دیتا ہے، ایک تو وہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہتا ہے، ہر وقت غم کی حالت میں رہے گا، ایک غم لگا رہے گا، اور مرنے سے پہلے وہ جس کی کمی بیان کر رہا ہے ان کی ساری کمیاں اللہ اس کو دے کر مارے گا۔ ایک جملہ میرے میاں کے نام، عشق بھی کیا عجیب بیماری ہے، زندگی ہماری ہے اور طلب تمہاری ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔